السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور انہوں نے جو صحابہ تھے باقی بیٹھے ہوئے ان سب کو انہوں نے دین سکھایا، اور انہوں نے آ کے 4 جو ہیں وہ سوال پوچھے۔ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا ایمان کیا ہے؟ تیسرا احسان کیا ہے؟ اور چوتھا قیامت کب واقع ہوگی؟ اب آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایزن قال بینما، ان سے عمر بن خطاب راضی ہو اللہ اسے، ایزن بھی، قال کہا، بینما جب، نحن ہم، جلوسن بیٹھے، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات، کہ ہم بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ذات یوم ایک دن، اذا طلع جب نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجلن ایک شخص، ایک آدمی، شدید انتہائی بیاضی سفیدی والا، الثیابی کپڑوں کی، شدید اسواد، شدید سوادی اسوادی کہ انتہائی سیاہی، الشعر شعری بالوں کی، لا یرا نہیں دکھائی دیا، علیہ اس پر، اثر سفر علامات سفر۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک شخص آیا جو انتہائی جو ہے وہ سفید کپڑوں والا تھا، اور جو ہے وہ کوئی جو ہے ان پہ علامات سفر ظاہر نہیں تھی، ولا یعرفہ اور نہ پہچانا اس کو، منا ہم میں سے، احد کسی ایک نے، حتی یہاں تک کہ جلس بیٹھا، الا طرف یا پاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسند پس اس نے ملایا، رکبتیہ گھٹنے اپنے، الا رکبتیہ اس کی طرف گھٹنے اس کے، ووضع اور رکھا، کفیہ علی اپنی ہتھیلیاں، کفئی ہتھیلیاں، اور اس پر جو ہے انہوں نے ہاتھ رکھا، فخذیہ اور اس کی رانوں پر، وقال اور کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ، اب وہ جو باہر سے آئے شخص، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا لیا اور اپنی ہتھیلی جو ہے اس کے رانوں پہ رکھی، جیسے بہت ہی گہرے کوئی دوست ہوتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آئے جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آ کے، اور انہوں نے کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، ان الاسلام۔ پہلا جو ان کا کوشچن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، کیا کوشچن تھا؟ ان الاسلام، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ فقال پس اس نے کہا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب دیکھیں وہ ان کا وہ جواب دے رہے ہیں، الاسلام ان تشہد، اسلام کے تو گواہی دے، اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، و اور، انا کہ بے شک، محمدن رسول اللہ کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں سوائے ان کے، و تقیم اور تو قائم کرے، الصلاۃ نماز، و تؤتی الزکوٰۃ اور تو دے زکوٰۃ، و تصوم رمضان اور تو روزے رکھے رمضان کے، و تحج البیت اور تو ان
تو حج کرے کس کا؟ اس کے گھر کا۔ اب دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ کیا بتایا ہے، انتشہدہ کہ تو گواہی دے کس کے لیے؟ کہ اللہ جو ہے وہ معبود ایک ہے اور اس کے علاوہ محمد جو ہیں وہ اس کے رسول ہیں، اور تو قائم کرے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور تو حج ادا کرے۔ یہ جو ہے پہلا کوشچن ہے کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کس کے بارے میں؟ ان الاسلام، تو انہوں نے اب یہ چیزیں بتائیں۔ ان استطاعت کہ تو طاقت رکھتا ہو۔ اب دیکھیں حج کا یہی آتا ہے کہ اگر آپ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر کا حج کریں، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستہ، کہ اللہ کے گھر کی طرف جو ہے آپ جائیں اور حج کریں۔ قال کہا، صدقت تو نے سچ کہا، فعجبنا کہا پس ہم نے تعجب کیا، لہو یسالہ اس سے پوچھتا ہے، وَيُصَدَّقُهُ قال اور تصدیق کرتا ہے اس کی، اس نے کہا۔ اب دیکھیں انہوں نے جو سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیے، تو اوپر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں کس بات کی؟ صدقت کہ تو نے سچ کہا جو بھی کہا، بس ہم نے تعجب کیا۔ اب یہ تعجب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضیہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو باہر سے ایک شخص آیا ہے انتہائی سفید کپڑوں میں، انتہائی سیاہ بال، اور ان سے ذرا بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنا جو ہے وہ کوئی سفر کر کے آئے، اور اس سے پہلے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس انسان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے آئے اور جڑ کے بیٹھے، گھٹنا گھٹنے کے ساتھ ملائے اور اپنی ہتھیلی جو ہے وہ ان کے رانوں پہ رکھی، بالکل فری اسٹائل میں وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں، جو پہلا کوشچن انہوں نے تھا ان الاسلام کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کا کیا بتایا انہوں نے کہ تو اللہ کو معبود سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، اور جتنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اب اس پر انہوں نے کیا فرمایا؟ صدقت تو نے سچ کہا، فعجبنا پس ہم نے تعجب کیا۔ اب صحابہ جو ہے بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے آئی ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ لہو یسالہ اس پر اس سے پوچھتا ہے، وَيُصَدَّقُهُ قال اور تصدیق کرتا ہے اس کی کہ اس نے کیا کہا، فَأَنْ أَخْبَرْنِي۔ اب دیکھیں سیکنڈ کوشچن آ رہا ہے، دوسرا سوال، فَأَنْ پھر فَأَخْبَرْنِي پس خبر دیجئے مجھے، اب کس کے بارے میں؟ عن الایمان، ایمان کے بارے میں۔ اب دیکھیں دوسرا کوشچن ایمان کے بارے میں آیا، قال کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں، قال انہوں نے کہا، ان تؤمنو کہ تو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، و تؤمنو بالقدر اور تو ایمان لائے ساتھ تقدیر کے۔ اب دیکھیں دوسرا کوشچن کہ ایمان کیا ہے، اب مجھے فاخبرنی عن الایمان کے، اب مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں۔ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تؤمنو باللہ تو ایمان لائے کس پہ؟ اللہ پر۔ اب دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ غیب کی خبریں ہیں، اب یہ ہم کس پہ ایمان رہے ہیں؟ ایمان بالغیب، کہ تو ایمان لے اللہ پہ، اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، و ملائکتہ اور فرشتوں پہ، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یہ آخرت کے دن پر، و تؤمنو بالقدر اور تو ایمان لائے ساتھ اپنی تقدیر پہ، اور کس طرح کی تقدیر؟ چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو،
خیر ہی اچھائی ہو اس کی، و شر ہی اور برائی ہو اس کی. اب تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ایمان لے کر آنا ہے. قال صدقت، اس نے کہا سچ کہا. قال اس نے کہا بس خبر دیجئے مجھے. فاخبرنی. اچھا اب یہ تھرڈ کوسچن شروع ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ تو نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بالکل سچ کہا. فاخبرنی، پس خبر دیجئے مجھ کو. عن الاحسان، کون سا کوسچن ہے یہ؟ تھرڈ. اب مجھے اس کے متعلق، احسان کے متعلق جو ہے اب مجھے آپ بتائیں، اس کے بارے میں مجھے خبر دیں کہ احسان جو ہے وہ کیا ہے. قال، اس نے کہا، انت، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے کس کی؟ اللہ کی. کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھتا ہے اس کو. دیکھیں بعض دفعہ جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جب یہ ہم تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہماری عبادات کیسی ہو جاتی ہیں؟ تو پھر ہماری عبادات میں کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع اور عاجزی، یہ چیزیں جو ہے ہماری نماز میں شامل ہو جاتی ہیں. کأنک تراہ، گویا تو دیکھتا ہے. اب اس کا کیا آتا ہے کہ تو اس طرح سے عبادت کرے کہ تو گویا اللہ کو دیکھتا ہے. ورنہ کمتر درجہ کیا ہے کہ آپ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر اس درجے پر، کیونکہ یہ جو ہے ہر بندے کا کام نہیں کہ وہ یہ چیز محسوس کرے، ہاں، اور اس سے کم درجہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں آپ ان کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب جو ہے چوتھا سوال. چوتھا سوال کون سا ہے؟ عن الساعۃ. اب جو ہے آپ مجھے اس گھڑی کے بارے میں بتائیں. کس گھڑی کے بارے میں؟ قیامت کی گھڑی. الساعہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کو. عن الساعۃ، کہ اب مجھے اس گھڑی کے بارے میں جو ہے آپ بتائیں. قال، اس نے کہا، مل مسئول، نہیں پوچھا گیا، عنہا، جس سے، بعالم، جاننے والا، من السائلی، پوچھنے والے سے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا جس سے زیادہ جانے کے. جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. پوچھنے والے سے، کہ نہیں پوچھا گیا جس سے زیادہ جاننے والے سے. پوچھنے والا اس نے کہا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ جانتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا قال فاخبرنی، تو پھر اس نے کہا فاخبرنی، مجھے خبر دیجئے. پس خبر دیجئے کس کے بارے میں؟ ان اماراتہا، کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. اگر آپ قیامت کی مجھے نہیں بتا رہے کہ کس گھڑی میں واقع ہوگی، تو اب آپ مجھے اس کی اماراتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ قال، اس نے کہا، ان تلد الامۃ، کہا کہ جنے گی لونڈی، ربتہا، مالکہ اپنی، و انترا، اور تو دیکھے گا، الحفات العراتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مالکہ اپنی، اور یہ کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، الآلتا، رعاء، کہ محتاج چرانے والے، اشاء، بکریاں، یتطاولون، فخر کریں گے، فی البنیانی، اس کے بارے میں، ثم، کس کے بارے میں؟ عمارتوں پر، ثم، پھر، انطلقا، ثم انطلقا، کیا کہ پھر وہ چلے گا، فلبس، پس میں رہا، ملیا، کچھ دیر، ثم، پھر، قال لی، پھر اس نے کہا، لی، ہمیں، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تو جانتا ہے؟ اچھا کیا جانتا ہے؟ کہ من
من साइलो के कौन था पूछने वाला। कुल तो मैंने कहा व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल जो हैं वो आलमो ज़्यादा जानते हैं। काला फ़इन्नहू, कहा कि पस बेशक वो जिब्राइलो, जिब्राइल अताकुम आए तुम्हारे पास, अताकुम तुम्हारे पास, यो अल्लमुकुम वो सिखाता है तुम्हें, दीनिकुम दीन तुम्हारा। रवाहु मुस्लिम। अब इस हदीस को किसने रिवायत किया है? मुस्लिम ने। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जिब्राइल आए तुम्हारे पास और वो सिखाता है तुम्हें दीन तुम्हारा। अच्छा, इनको अब आगे डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, इरकान इस्लाम, इस्लाम को एक अजीमुशान इमारत से तशबीह दी गई है। इस बुलंदो बाला इमारत की बुनियाद किस पे है? अब 5 इरकान पर, जो अभी हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और अगर उनमें से कोई रुकन रह जाए तो इंसान जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हदीस में कहा गया है कि इस्लाम जो है वो एक खैमा की मानिंद है और ये 5 इरकान इस्लाम में मिसल 5 सुतूनों के हैं, जिनमें अकीदा तौहीद, रिसालत इस खैमे की दरमियानी लकड़ी की मानिंद है और बाकी इरकान जो हैं कोनों की 4 लकड़ियाँ और दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम ही ना होगा। पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? शहादा, सलाह, फास्टिंग, हज और ज़कात। अच्छा, अब ये हदीस को दोबारा थोड़ा सा समझ लें। हदीस जिब्राइल क्या है? ये हदीस जिब्राइल कहलाती है। एक मरतबा सैयदना जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आए और अपने घुटने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिलाकर बैठ गए। ये हदीस इस्लाम के बुनियादी तालीमात के ज़मन में बहुत अहमियत रखी। इसमें क्या है? ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत के बारे में सवालात किए गए हैं। इस्लाम क्या है? पहला सवाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था वो क्या था कि इस्लाम क्या है? इस्लाम के मानी सलामती और रवादारी के। शरई इस्तिलाह के मुताबिक अमाल को दीन के मुताबिक सर अंजाम देना क्या कहलाता है? इस्लाम कहलाता है। और ये इस्लाम इंसान के ज़ाहरी अमाल के नाम हैं और उसके इरकान कौन कौन से हैं? अब तौहीद व रसालत। इस्लाम का आगाज़ सबसे पहले कलमा शहादत से हुआ। अब ये इस्लाम में दाखिल होने की कुंजी है। कलमा शहादत क्या है? इस्लाम में दाखिल होने की कुंजी है। इसके इकरार किए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। उसके जो है वो 2 अज्जा हैं। पहले जुज़ में क्या है? अल्लाह ताला के माबूद होने का इकरार किया जाता है और जबकि दूसरे जुज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को माना जाता है। ये दोनों जो हैं वो लाजिम व मलजूम हैं। दूसरे नंबर पर कलमा के बाद सबसे अहम रुकन इस्लाम में क्या आता है? नमाज, जिसको हम पहले तफसीलन भी पढ़ चुके हैं। उसका जिक्र काफ़ी दफ़ा आया। इससे रुकन की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। नमाज का मकसद बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया, बेशक नमाज क्या है? बेहयाई और बुराई से रोकती है। उसके बाद फिर नमाज के बाद बाकी मुसल्लाता व आतु ज़काता, नमाज अदा किया करो और ज़कात दिया कर। इस्लाम का तीसरा जो है वो रुकन वो क्या है? ज़कात। इसका इनकार भी क्या है? कुफ्र है। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह मुनकरीन ज़कात के साथ जिहाद किया। इसका मकसद क्या था? पहले हम पढ़ चुके हैं, तफसीलन पढ़ चुके हैं इसको, कि इसका मकसद कमज़ोर मुसलमानों की माली मदद करना है। फिर रोज़ा, ये इस्लाम का अहम रुकन है। ये हर आकिल, बालिग और तंदुरुस्त पर फ़र्ज़ है। रमज़ान के महीने में फ़जर से लेकर मगरिब तक खाने पीने और मुजामत से परहेज़ क्या है? वो रोज़ा कहलाता है। अल्लाह ताला ने रोज़े की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का क्या मतलब है? परहेज़गार बन जाओ, कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने तुम्हें रोका है उनसे
رک جاؤ. تو کیا فرمایا کہ تم تاکہ متقی بن جاؤ، اس لیے روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اب دیکھیں یہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے امان اور سلامتی والا جو ہے وہ بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تو لما تاکہ تحب تو راضی ہو جا ہم سے، ربنا ہمارے رب، و ربک اللہ. اب دیکھیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بچے دیکھیں، کڈس کو دیکھیں، ہر بچہ جو کوشش کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو انکریج کرنا، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈسکریج کریں، ان کو کہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، آپ چلیں آپ آدھے دن کا رکھ لیں، آپ جو ہے 1 گھنٹے کا رکھ لیں، اس کے بعد کھائیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے ان کو عادت ہوتی جائے. اس کے بعد پھر پانچویں نمبر پہ کیا آتا ہے؟ حج. اسلام کا 5واں بڑا رکن حج کہلاتا ہے. اس کے معنی زیارت کرنا، مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سر انجام دینا حج کہلاتا ہے، جو کہ یہ بھی ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. پھر دوسرا سوال ایمانیات. دوسرا سوال کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق کرے، تقدیر میں خیر و شر کی تصدیق کرے. اب دیکھیں خیر اور شر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کیا ہے ان پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ہر عیب سے اسے پاک تصور کرنا، اس کو اپنا خالق مالک ماننا. اب یہ جو عقیدہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے. فرشتوں پر ایمان. اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اس کے حکم سے نظم کائنات چلاتے ہیں. کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے کتابیں بھیج دی تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. قرآن مجید کیا ہے؟ آخری الہامی کتاب ہے. اب دیکھیں آپ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز کوئی بھی آپ خریدتے ہیں، فریج ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، واشنگ مشین، جو بھی ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک بک لیٹ دیتے ہیں جس کو آپ پڑھ کے اس کے انسٹرکشنز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے کیسے چلانا ہے، اس کو جو ہے ہم نے کیسے اب اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، ہر چیز ہم کیسے یوز کریں گے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے، اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا. لیکن جب اللہ نے انسان کو بنایا اور جس طرح سے اللہ نے انسان کو بنایا، جو چیزیں انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیں، ان چیزوں کو سب کتاب میں بیان کیا کہ اب جو انسان بن گیا ہے اگر ہدایت پر رہے گا، ان چیزوں کو فالو کرے گا، تو وہ کیا ہے؟ فوز الکبیر، کہ وہ جو ہے بہت بڑی اس کے لیے کامیابی ہے، تو وہ کامیاب ہوگا. اگر ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا تو وہ پھر کیا ہے؟ نقصان میں جائے گا. تو اب اللہ نے بھی جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے لیے کتاب بھیج دی ہے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. پھر رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور یہ لوگ کیا تھے؟ راست رو اور معصوم تھے.
ان کی صداقت اور نبوت میں کوئی تفریق جو ہے ہم لوگ نہیں کرتے۔ اب اسلام کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے۔ آخرت پر ایمان۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں تمام دنیاوی کاموں کا حساب لیا جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی انسان کی یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اب روحیں جو ہیں وہ یہاں سے دنیا سے دوسری دنیا میں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سارا حساب کتاب ہوگا۔ اور جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اور سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ نماز کے بارے میں۔ اور وہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم مردے کو جو ہے وہ عصر کا ٹائم دکھایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ وسطیٰ۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اپنی نماز کی صلاۃ وسطیٰ جو اس کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ یہ ٹائم پیریڈ جو عصر والا ہے اس میں آپ کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ جس شخص کو اس کی عادت ہوگی نماز پڑھنے کی اور وہ اسی ٹائم پہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوگا وہ فرشتوں سے کیا کہے گا؟ ٹھہریں پہلے میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوگی۔ اور جس انسان کو نماز کی عادت ہو اس کو بغیر نماز پڑھے سکون چین نہیں آتا جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتی کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اعمال کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تقدیر پر ایمان۔ تقدیر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو خیر و شر پایا جاتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان بعض کاموں میں آزاد اور بعض میں مجبور ہے۔ اسی آزادی اور پابندی کو اختیار کر کے انسان اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس عقیدہ کا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں وہ ان پر دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کو کسی کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہائے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہائے اللہ نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو آپ یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی برا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر رکھا ہو، اور جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے شر ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہو، کیونکہ انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ کامل علم ہے، اور انسان کے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ اب 7 زمینیں 7 آسمان، ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہے، زمین کے اندر کون سے خزانے دفن ہیں، 7 آسمانوں میں کیا ہے، اس چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ تو دیکھیں اب ہماری تقدیر میں کیا ہے، یہ ہمیں جو بھی ہے خیر ہے شر ہے ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں ان سے کیا ہے، کبھی بھی انسان کو گھبرانے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے لیے کبھی برا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سنبھالتا ہے، رزق دیتا ہے، آپ کو پالتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ ہاں کوئی تکلیف اگر ہمیں آتی ہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی برائی ہے کوئی اچھائی ہے جو بھی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کے خیر اور شر انسان کے ساتھ ساتھ چلتی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نکال لے گا۔
تو اللہ پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں کامل یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ احسان۔ تیسرا سوال جو جبرائیل نے کیا وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اس طرح عبادت کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، کسی کام کو دو طرح سے سر انجام۔ اب یہ کس طرح سے؟ کہ ظاہری تقاضے پورے کرنا، کسی کام کو ظاہری تقاضوں کے ساتھ حسن و خوبی سے سر انجام دینا۔ احسان دوسری راہ دکھاتا ہے۔ احسان کے دو درجے ہیں۔ اب دیکھیں احسان کے جو ہے وہ کیا بتایا کہ احسان کرنے کے کیا ہیں؟ دو درجے۔ سب سے پہلا کیا ہے درجہ؟ انسان تصور کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ بلند ترین تصور ہے۔ اب دیکھیں یہ درجہ جو ہے نا، یہ ہم عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بلند ترین درجہ تصور ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ یہ نیک ترین لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں جو بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ خالص ہے اور وہ نیک ترین انسان ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے، وہ یہ جو اس کا مشاہدہ حق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، ہماری طرح کی نہیں۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کم درجہ ہے، جو عام مسلمان ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، بلند مقام کے حامل نہیں ہوتے ہم لوگ، اور وہ یہ ہم لوگ کیا تصور رکھتے ہیں کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، کہ بھئی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم ان کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ کے آگے جھک رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ یہ تصور رکھیں کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر درجے کے عقیدہ بلند ترین درجہ ہے وہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا آپ کا ایمان ہوگا، اس لیے دونوں حالتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ دراصل عقیدہ احسان انسان کے اعمال میں دل بستگی، خشوع و خضوع، حضور قلب اور چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کا عقیدہ احسان اور انسان کے اعمال میں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا دل بستگی، خشوع و خضوع آ جائے گا، پہلے بھی یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، حضور قلبی اور چاشنی جو ہے اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ چیز تھوڑی سی آپ محسوس کریں نا، فیل کریں تھوڑا سا۔ مولانا مودودی کہتے ہیں، عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریوں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے آخری سوال کیا ہے؟ علامات قیامت۔ چوتھا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ کون سا تھا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی۔ تو انہوں نے کیا کہا جبرائیل نے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب واقع ہوگی تو اب آپ مجھے اس کی نشانیاں، امارات بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی۔ اب علامات قیامت کون سی تھی؟ سب سے پہلے کیا تھا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟
کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اب ان کی مختلف جو ہے وہ وجوہات بیان کی ہیں، مختلف ان کی تفسیرات کی گئی ہیں کہ اب علماء نے مختلف جو ہے وہ بتایا کہ اب اس سے کیا مراد ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، جو کہ آج ہو چکا ہے کہ بچے کیا ہیں، اب والدین کے نافرمان ہیں، اور ماں باپ کو کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، نوکر۔ اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ماں ان کی نوکر اور وہ آقا ہیں۔ اب دیکھیں خاص طور پر جو ہے وہ بچیاں کیا کرتی ہیں، اپنی ماؤں سے کام لیتی ہیں، اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد ماں باپ کی، ماں کی خصوصاً خاص طور پہ بچیاں خدمت کرتی تھیں، اور اب کیا ہے، ماں جو ہے وہ بیٹیوں کی خدمت کرتی ہیں۔ اب اولاد خدمت نہیں کرتی، اب والدین ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ تو اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ماں ان کی نوکر ہے اور وہ کیا ہے، ان کے آقا ہیں۔ اور اب بالکل 100% ہر گھر میں جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، جس سے بھی ملیں، سب یہی کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمیں اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کیا نشانی تھی کہ قرب قیامت کے وقت غلاموں کی کثرت ہوگی، اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی، اور والدہ بکتی بکتی ان کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اس کو خرید کر لونڈی بنائیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا قیامات، علامات قیامت، اب یہ ہمیں بتائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اولاد نافرمان ہوگی اور ماں ان کی نوکر ہوگی، آقا ہوگی، اور جو ہے اور وہ خود جو ہیں وہ کیا ہیں، آقا ہیں، اور قرب قیامت کے وقت غلاموں کی کثرت ہوگی، اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی، اور والدہ جو ہے ان کے پاس بکتی بکتی ان کے پاس پہنچ جائے گی، اور والدہ کو وہ کیا کریں گے، خرید کر اپنی لونڈی بنائیں گے۔ اب لڑکیاں جو عام طور پر، اب چوتھی کیا نشانی بتائی کہ جو والدہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ والدہ کی نافرمانی کر کے ان پر حکم چلائیں گی، اور یہ خود ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ماں سے، لڑکیاں جو ہے خاص طور پر ماں سے کیسے حکم چلاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں زبان چلاتی ہیں، گویا والدہ کی نافرمانی، تحقیر اور بے ادبی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے نا علامات قیامت ہیں کہ لڑکیاں خاص طور پر نافرمانی کریں گی، اپنی ماں پر حکم چلائیں گی، اور ان کی بے ادبی کریں گی، اور ان کی تذلیل کریں گی، تحقیر کریں گی۔ تو یہ جو ہے نا اولاد جو اب یہ سارے کام کر رہی ہے، اور ہر انسان پریشان ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمارے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتی۔ ہر جگہ سے یہ شکایتیں اب عام ہو گئی ہیں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہو گیا اب۔ پھر یہ کہ غریب لوگ اور بلند عمارات، دوسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بھیڑ بکریاں چرانے والے بلند عمارات کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ اچانک مالدار بن جائیں گے اور پھر وہ بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فخر کی اصل بنیاد جو کردار ختم ہو جائے گی اور عمارات اس کی جگہ لے لے گی۔ اب دیکھیں کہ کیا اس بات سے سمجھ آ رہی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اچانک سے امیر ہو جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن کا کیا مطلب، جو غریب لوگ ہیں وہ اچانک سے امیر بن جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے، بلند عمارات بنائیں گے، اور اس پر پھر کیا کریں گے، اب آج کل دیکھ لیں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی جو ہے عمارات بنائی گئی ہیں، اور پھر
اس پر کیا ہے لوگ فخر کرتے ہیں. جس ملک میں سب سے بڑی عمارات ہے وہ سب سے بڑا فخر کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ اچانک مالدار بن جائیں گے اور پھر وہ بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ فخر کی اصل بنیاد جو ہے وہ کردار ہے کہ کردار ہی بندے کا ختم ہو جائے گا اور عمارات اس کی جگہ لے لے گی. اب دیکھیں یہ اب خواہشات، اب ان کے اندر یہ خواہشات آ جائیں گی کہ بڑی بڑی جو ہیں وہ عمارتیں تعمیر کریں گے اور پھر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں علامات قیامت بتا دی گئی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تقریباً ہماری ساری جو ہیں یہ علامات پوری ہو چکی ہیں. تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 4 کوشچن پوچھے اور انہوں نے سب سے پہلا کیا سوال کیا تھا؟ سب سے پہلا کیا سوال تھا؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر انساء قیامت کے بارے میں. اخبرنی انساء کہ اب مجھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں اس کی نشانیاں ہی بتا دیں. تو اب نشانیاں جو انہوں نے بتائیں سب سے بڑی یہی تھی کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی والدین کی، اور دوسرے نمبر پر کہ لوگ جو ہے اچانک سے امیر ہو جائیں گے اور بلند جو ہے عمارات وہ تعمیر کریں گے اور ان پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. تو یہ جو تھا آج ہمارا تھا حدیث جبرائیل، جس میں ہمیں پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں دا 5 پلر آف اسلام، ارکان اسلام، اس میں سارے آپ کے الحمدللہ آ جاتے جو کہ آپ تفصیلاً پڑھ بھی چکے ہیں. اچھا اب یہ چیز ایک چیز یہاں پر ابھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو مڈ ٹرم ایگزام ہوگا اس میں اب یہاں تک ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ فائنل ٹرم آئے گا. تو یہ جو یہاں تک مڈ ٹرم ہے اس میں اب آپ کے اسائنمنٹس بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ MCQs ہوں گے. تو اب اس میں کوشچن آنسرس بھی ہوں گے. تو یہ جو ہے نا یہ اب آپ نے ان میں سے تیاری کرنی ہے. آپ نے اپنی بک کو بھی دیکھ لینا ہے کیونکہ کچھ چیزیں آپ کی بک میں ہیں. یہ حدیث جبرائیل آپ کی بک میں موجود ہے اور کچھ جو سب سے پہلا فرسٹ ٹاپک تھا انٹروڈکشن آف قرآن وہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے حدیث جبرائیل آپ کی بک میں موجود ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا ہمارا ایمانیات تھا وہ اس میں موجود ہے. اور ارکان اسلام میں اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا یا اسائنمنٹس ہوں گی یا جو آپ کا آگے کام ہوگا وہ میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتا دوں گی. تو اس کو آپ دیکھ لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ اب ہماری آن لائن کلاسز بھی شروع ہوں گی تو ان کو آپ دیکھ لیں، جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ سب کا حامی و ناصر. صدق اللہ العظیم.